جائے گا. تو حدیث میں الفاظ ہیں اِذًا تُكْفَى هَمُّكَ وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنبُكَ کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے سارے کے سارے پریشانی اور غم جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے, اللہ کی طرف سے کافی ہو جائے گا. وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنبُكَ اور اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو جب گناہ معاف ہو گئے تو جہنم سے خلاصی یقینی, جنت میں داخلہ یقینی, تو آخری کامیابی بھی ملی کہ نہیں. تو گویا کہ جو بندہ اپنا سارا کا سارا وقت درود پاک پڑھنے میں لگائے گا وہ دونوں جہاں کی کامیابی ہو سکے. میں سے ایک حق یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه 10 صلوات أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دروشی پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام اکابر علماء کرام اور سامعین گرامی, اتنے اکابر علماء کے سامنے بولنا زیادہ مناسب نہیں ہے, لیکن چونکہ انتظامیہ نے میرا نام بھی اس میں رکھا تھا اس لیے انتظام کے پیش نظر آپ حضرات کے سامنے حاضر خدمت ہوا ہوں. سامعین گرامی, جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے پیغمبر ہیں اور ہر پیغمبر اپنی امت کا محسن ہوتا ہے. محسن اس معنی میں کہ پیغمبر علیہ السلام اپنی امت کو کفر اور شرک کی تاریکیوں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لاتا ہے اور جہنم کی وادیوں سے نکال کر جنت کی حسین وادیوں میں لاتا ہے. بہی معنی پیغمبر اپنی امت کا محسن اعظم ہوتا ہے اور ہم سب کے آقا و مولا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے نبی ہیں, پوری کائنات کے پیغمبر ہیں. اس حساب سے ہم سب کے آقا و مولا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے محسن ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر اور پوری کائنات پر جو احسانات ہیں ان کا بدلہ چکانا وہ کسی ذات کے بس میں نہیں, کسی انسان کے بس میں نہیں. اگر کوئی شخص پوری زندگی بھی لگا دے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا, لیکن ہم اس کا بدلہ چکانے کی کوشش کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احسانات کی وجہ سے جو ہم پر حقوق ہیں ہم ان حقوق کی ادائیگی کی کوشش کر سکتے ہیں. اس کا ایک طریقہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی. اس کے اندر حق سبحانہ و تعالی نے اسی کا مومنوں کو حکم دیا ہے. چنانچہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی کہ بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اے ایمان والو تم بھی خوب درود و سلام بھیجو, اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب درود و سلام بھیجو. اب آپ نماز کو اٹھائیں, آپ اسلام کے دوسرے احکام اٹھائیں. آپ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا مومنوں نماز پڑھو, زکوٰۃ کو دیکھیے فرمایا زکوٰۃ ادا کرو, روزے رکھنے کا حکم ہے فرمایا کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے, اور جہاں حج کی ادائیگی کا مسئلہ آیا فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ کہ حج کرو. یہ کہیں نے فرمایا کہ میں بھی کرتا ہوں تم بھی کرو, لیکن درود پاک ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ
جو کہ تمام ذاتوں سے عظیم ذات ہے، اس سے بڑی کوئی ذات نہیں، اور اس کے فرشتے جو کہ معصوم ہیں، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کہ فرشتے کوئی گناہ نہیں کرتے، معصوم مخلوق ہے، تو اللہ اور اس کی معصوم مخلوق فرشتے وہ نبی کریم پر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اب فرمایا اے ایمان والو تم بھی بھیجو، تم بھی اس پر درود و سلام بھیجو۔ تو درود شریف کی ایک یہ خصوصیت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ میں بھی کرتا ہوں، میرے معصوم فرشتے بھی کرتے ہیں، تم بھی ایمان والو درود و سلام بھیجو۔ تو یہ درود پاک کو دیگر عبادات سے ممتاز کرتی ہے۔ اب درود پاک اس آیت کریمہ کے اندر جو درود پاک پڑھنے کا حکم دیا گیا درود و سلام کا، اس میں امر کا لفظ ہے، اور امر اکثر وجوب کے لیے آتا ہے، اسی لیے فقہاء کرام نے اس آیت کریمہ سے مشتق کیا ہے کہ زندگی کے اندر بالغ ہونے کے بعد ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا فرض ہے۔ کوئی بندہ اگر زندگی میں ایک بار بھی درود پاک نہیں پڑھے گا وہ اس فرض کو چھوڑنے والا کہلایا جائے گا۔ اور جب کسی مجلس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار ذکر خیر آئے تو ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا واجب ہے، اور اس کے بعد زیادہ بار درود پاک پڑھنا وہ افضل و بہتر ہے۔ اب درود پاک کے فضائل کیا ہیں اس کو اس مختصر سی مجلس میں بیان نہیں کیا جا سکتا، چند حدیثیں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ 10 صلوات، کہ جو آدمی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ میرے اوپر ایک درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث پاک ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ 10 صلوات وحط عنه 10 سیئات وفي روایت 10 خطیئات ورفع بها 10 درجات۔ ایک بار درود پاک پڑھنا، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے حق سبحانہ و تعالی اس کے اوپر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، اس کی 10 خطائیں معاف کرتے ہیں اور اس کے 10 درجے بلند کرتے ہیں۔ ابھی ہمیں یہ بات بہت چھوٹی سی لگتی ہے کہ 10 رحمتیں نازل ہوں گی تو کیا ہوگا، 10 گناہ معاف ہوں گے تو کیا ہوگا، 10 درجے بلند ہوں گے۔ اگر ہم میدان محشر کے اس منظر کو اپنے سامنے رکھیں جو قرآن پاک نے بیان کیا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ قیامت کے دن ایسا ہولناک منظر ہوگا کہ اگر کسی کو ایک نیکی کی ضرورت پڑ جائے گی وہ اپنی ماں کے پاس جائے گا، ماں بھی انکار کر دے گی۔ دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرنے والی ماں شمار ہوتی ہے، لیکن وہاں ماں بھی انکار کر دے گی کہ میں نہیں دے سکتی۔ باپ کے پاس جائے گا، باپ بھی انکار کر دے گا۔ اپنے بھائی کے پاس جائے گا، بھائی بھی انکار کر دے گا۔ بیوی زندگی کی ساتھی رہی ہے، اس کے پاس جائے گا، وہ بھی انکار کر دے گی۔ یہی فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، اس منظر کو یاد کرو جس دن بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنی ماں سے بھی بھاگے گا اور اپنے باپ سے بھی بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور بیوی اپنے شوہر سے بھاگے گی، شوہر اپنی بیوی سے بھاگے گا، اور اپنی اولاد، جس اولاد پر آدمی نہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام دیکھتا ہے، حالانکہ اس میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ اپنی اولاد کے لیے ہم حرام کمائی تو نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہم دیکھیں باپ نہیں دیکھتا کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، کیونکہ اس کو اولاد کی فکر ہے۔ دنیا میں کمائی کر کے جس اولاد پہ خرچ کیا قیامت میں وہ بھی جواب دے دے گی، ہاتھ کھڑے کر دے گی کہ یہاں ہم آپ کے کام نہیں آ سکتے، وہاں ہمیں نیکی کی قدر آئے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کی وجہ سے 10 رحمتیں نازل ہوں گی،
10 گناہ اس کے ختم ہوں گے۔ تو جب 10 گناہ کم ہو جائیں گے ہمارا نیکیوں کا پردہ باری ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس منظر کو ہم سامنے دیکھیں پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ درود پاک پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے۔ اور کہا کہ اس کے ذریعے 10 درجے بلند ہوں گے۔ جنت کے اندر اگر 2 جنتیوں کے درمیان جو 1 درجے کا فرق ہوتا ہے، اگر اس کو جب نیچے اور جنتی دیکھے گا وہ حسرت کرے گا کاش کہ میں اوپر ہوتا۔ تو جب 10 درجے ایک درود پاک پڑھنے پہ بلند ہو رہے ہیں تو دیکھیے درود پاک پڑھنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ایک درود پاک پڑھنے کی وجہ سے 10 رحمتیں نازل ہوں گی۔ آج دنیا میں مال ہونے کے باوجود بھی لوگ پریشان ہیں، کوٹھار بنگلہ ہونے کے باوجود بھی پریشان ہیں، اچھے مکان ہونے کے باوجود اور تمام سہولیات ہونے کے باوجود بھی پریشان ہیں۔ اس کی ایک وجہ ہوتی ہے کہ اللہ کی رحمت ساتھ میں نہیں ہوتی۔ پیسہ تو آ گیا، اللہ کی رحمت نہیں ملی، اولاد بھی آ گئی، اللہ کی رحمت نہیں ملی، تو سکون نہیں ہوتا۔ تو جب اللہ کی رحمت کا اگر ایک قطرہ بھی کسی کو مل جائے تو اس کے دونوں جہاں میں اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو درود پاک پڑھنے کی وجہ سے 10 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور جو قیامت کا میں نے منظر آپ حضرات کے سامنے بیان کیا، اسی کو سامنے رکھ کے درود پاک کی ایک اور فضیلت سن لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ 100 مرۃ كتب الله بين عينيه براءة من النار وبراءة من النفاق۔ دیکھیے دنیا میں ہم تو سمجھتے ہیں کسی کو گاڑی آ گئی، بنگلہ مل گیا، ہم کہتے ہیں یہ کامیاب ہے، لیکن حقیقی کامیابی یہ نہیں ہے۔ حقیقی کامیابی وہ جس کو اللہ کامیاب کہے۔ وہ کون سی ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، کہ جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخلہ مل گیا وہ کامیاب ہے۔ گویا کہ آخرتی کامیابی اصل کامیابی ہے۔ آپ دیکھیے درود پاک پڑھنے کی فضیلت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا حق سبحانہ و تعالیٰ اس کی پیشانی پر قیامت کے دن لکھ دیں گے براءۃ من النار، کہ اے بندہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ گویا کہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی فضیلت یہ ملے گی کہ جہنم سے اس آدمی کو خلاصی مل جائے گی۔ اور دوسرا پروانہ براءۃ من النار، کہ یہ بندہ نفاق سے بری ہے، یہ منافق نہیں ہو سکتا۔ منافق کون ہوتا ہے؟ اس کی سزا کیا ہے؟ قرآن پاک میں ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق قیامت کے دن سب سے نچلے درجے میں ہوگا۔ منافق وہ ہوتا ہے کہ بظاہر ایمان ظاہر کرے اور اس کے اندر ایمان نہ ہو۔ اس کی سزا قرآن پاک میں ہے کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا۔ لیکن 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی یہ فضیلت ملے گی کہ اس کی پیشانی پر لکھ دیا جائے گا کہ یہ منافق نہیں ہے۔ جو منافق نہیں ہے تو انشاءاللہ وہ جہنم میں نہیں جائے گا بلکہ جنت میں جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اس آدمی کا حشر شہداء کے ساتھ فرمائیں گے۔ ایک حدیث اور قیامت کا یہ ہولناک منظر، اس کے اندر جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ہوگا، جو شفاعت عظمیٰ ہوگی وہ کس کی ملے گی؟ تمام انبیاء کرام، آپ نے سنا ہوگا علماء کرام سے، تمام انبیاء کرام اپنے ہاتھ کھڑے کر دیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے آج اللہ کے سامنے ہم سفارش نہیں کرتے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی، انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی، سب انکار کر دیں گے۔ آخر جو سب سے پہلے اللہ کے سفارش ہوگی کون کرے گا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گویا کہ قیامت کے دن جو بندہ حضور کے جتنے قریب ہوگا اس کی آخرت میں کامیابی یقینی ہے۔ تو وہ کیسے ملے گی؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی الصلاۃ، کہ جو بندہ مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا قیامت میں وہ میرے زیادہ قریب ہوگا۔ گویا کہ ہم زیادہ درود پاک پڑھیں گے قیامت میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہوں گے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہوں گے تو انشاءاللہ جہنم سے ہم کو خلاصی ملے گی اور جہنم میں داخلہ مل کے ہمیں کامیابی ملے گی۔ یہ تو درود پاک کے چند فضائل میں نے بیان کیے، اور میں حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ اپنا سارا وقت درود پاک
पाक पढ़ने में लगाएगा। तो हदीस में अल्फाज हैं ईदन तुकफा हम्मुक व युगफर लका ज़ंबुक, कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे सारे के सारे परेशानी और गम जो है वो खत्म हो जाएंगे, अल्लाह की तरफ से काफी हो जाएगा। और तो गोया कि अगर किसी के गम दूर हो जाएं, उसकी परेशानियां दूर हो जाएं, तो उसकी दुनिया अच्छी बन जाएगी या नहीं? तो गोया कि दुनिया अच्छी बन गई। वयुगफर लका ज़ंबुक, और उसके गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। तो जब गुनाह माफ हो गए तो जहन्नम से खुलासी यकीनी, जन्नत में दाखिला यकीनी, तो आखिरी कामयाबी भी मिली कि नहीं? तो गोया के जो बंदा अपना सारा का सारा वक्त दुरूद पाक पढ़ने में लगाएगा, दोनों जहां की कामयाबी उसे मिलेगी। ये तो दुरूद पाक पढ़ने के फजाइल हो गए, लेकिन जो लोग दुरूद पाक नहीं पढ़ते, उसमें कोताही करते हैं, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइदात भी सुन लें। उस सबसे पहली वाइद जो है, ऐसे बंदे को जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम की बद्दुआ लगेगी, जिन पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन फरमाई है कि एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ ले जा रहे थे, 3 मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिलाफे कायदा आमीन फरमाई थी। उसमें से एक बार जब साहबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह आज आपने आमीन फरमाई है, हमें बात सही में नहीं आई, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम मेरे पास आए थे, तो उन्होंने बद्दुआ फरमाई कि बर्बाद हो जाए वो शख्स कि जो आपका नामे नामी सुने और आप पर दुरूद पाक ना पढ़े। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने आमीन फरमाया। बद्दुआ करने वाले फरिश्तों के सरदार, आमीन कहने वाले तमाम अंबिया के सरदार, अब इस बद्दुआ के सख्त होने का अंदाजा फरमाइए। कोई आम बंदा भी बद्दुआ कर देता है ना, हम डरते हैं यार इसने तो बद्दुआ दे दी, फिर कोई अल्लाह का वली दे दे। अब यहाँ तमाम फरिश्तों का सरदार बद्दुआ दे रहा है और सारे नबियों के सरदार आमीन कह रहे हैं, तो बद्दुआ कितनी सख्त होगी। तो अंदाजा कीजिए, आप रात के सामने दुरूद पाक के फजाइल भी आ गए कि कितनी फजीलत है, और दुरूद पाक छोड़ने की जो वाहिदात हैं वो भी आप रात के सामने आ गई। तो लिहाजा हम में से हर शख्स कोशिश करे, चूंकि रबीउल अव्वल के महीने को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खास मुनासबत थी, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक में से एक हक ये है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज्यादा से ज्यादा दुरूद पाक पढ़ें। लिहाजा हम में से हर शख्स कोशिश करे कि अपना कोई भी वक्त वो दुरूद पाक से खाली न रखे, सुबह हो या शाम हो, जब जब भी उसको मौका मिले ज्यादा से ज्यादा दुरूद पाक पढ़े। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। ना कीमती वक्त निकाल करके आए हैं, लेकिन अगर आप ये पैगाम लेकर के यहाँ से ना उठे कि हमें अपना अक्सर औकात दुरूद पाक पढ़ने में गुजारने हैं, याद रखें फिर फ़ायदा नहीं होगा यहाँ हमारे जमा होने का। और दूसरा पैगाम ये नोट कर लें कि इस मस्जिद से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इश्क और मोहब्बत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक कसरत के साथ पढ़ने का सबक दिया जाता है, आपसी मोहब्बत और भाईचारे का सबक दिया जाता है, नफरतों, दूरियों और दीन बेजारी का सबक नहीं दिया जाता है।